لکڑی کے اوپر لائٹ کلر کیسے کیا جاتا ہے؟ کافی دوستوں کے یہی کومنٹس آ رہے ہیں۔ جی میرے پیارے دوستوں، اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو سارا طریقہ ڈیٹیل بے ڈیٹیل انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل 3D عدنان سمیع پالش۔ جی جناب، پہلے نمبر پہ بنائیں گے پوٹین۔ پوٹین کے اندر میں نے پہلے ملا دیا ہے کالا سیانہ، اس کے بعد میں مکس کروں گا لال سیانہ۔ اس کلروں کے نام بھی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکیں۔ اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گا پیلا پھولا، پیلا امبر بھی کہتے ہیں اس کلر کو۔ وہ میں نے جو نیچے جو وائٹ نظر آ رہا ہے وہ ہے وال پٹی۔ تو آپ کسی بھی ہارڈ ویئر والی دکان پہ جا کے یہ سارا سامان باقاعدہ انشاءاللہ تسلی کے ساتھ لے سکتے ہو۔ پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد یہ پوٹین جو ہے لائٹ کلر کی بن جائے گی۔ پھر آپ نے جوڑوں کے اندر جہاں جہاں لگنے والی ہے پوٹین آپ نے اس جگہ پہ لگانی ہے۔ دیکھ لیں اس کیڑے والی جگہ پہ آپ نے اسی طرح پوٹین لگانی ہے۔ تو میری پیاری بہنیں، آپ نے پریشان تو بالکل نہیں ہونا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانا فرنیچر ہے، آپ اسے نیا بنانا چاہتے ہیں، آپ کا فرنیچر نیا بن جائے، چمکدار بن جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے خاص طور۔ آپ نے اسی طرح سے پوٹین بنانی ہے۔ جو بھی آپ کے فرنیچر کے اندر کھڈے وغیرہ ہیں، جو شیٹ پھول چکی ہے، تو آپ نے اس کے اندر اسی طرح پوٹین لگانی ہے۔ تو یہ جیسے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اٹھڑا، اس کو میں سریکی کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا نام اٹھڑا ہے۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو سیمپل بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ اسے نیا بھی بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے ایسے ہی اچھی طرح سے پوٹین لگانی ہے۔ جیسے ہی آپ نے پوٹین لگا لینی ہے، اس کے بعد آپ نے لگانا ہے ریگ مال۔ کافی دوست پوچھتے ہیں بھائی پوٹین لگانے کے بعد کون سا نمبر ریگ مال لگائیں؟ جی آپ نے 150 والا نمبر ریگ مال لگانا ہے۔ اس ریگ مال کا نمبر ہے 150۔ آپ نے ریگ مال اچھی طرح سے لگانا ہے۔ ساری پوٹین آپ نے مثلا لکڑی کے اوپر سے اتار لینی ہے۔ جو کھڈے کے وغیرہ کیل کے اندر پوٹین بچ جائے وہ آپ نے رہنے دینی ہے، جو اوپر لگی ہوگی وہ آپ نے اتار دینی ہے۔ پوٹین کو آپ نے اتارنے کے بعد رگڑائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر لگانی ہے پالش۔ تو جی جناب، یہ ہے پالش۔ آپ کو پالش بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو میرے پیارے ویور، آپ نے میرے یوٹیوب کا چینل کا وزٹ کرنا ہے۔ آپ کو پالش بنانے کا طریقہ، سندرس بنانے کا طریقہ انشاءاللہ ڈیٹیل بھی ڈیٹیل انشاءاللہ مل جائے گا۔ لاکھ دانے کے اندر پالش کیسے بنائی جاتی ہے وہ بھی میں نے ماشاءاللہ بتایا ہوا ہے اسی چینل کے اوپر۔ آپ نے اسی طرح سے پالش لگانی ہے پہلے نمبر پہ، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر لائٹ کلر کرنا ہے لکڑی والا۔ تو آپ دیکھ لیں پہلے کون سا کلر ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اوریجنل لکڑی والا کلر ہوگا، لائٹ کلر۔ آپ نے اسی طرح سے 2 ہاتھ 3 ہاتھ پالش کے آسانی کے ساتھ لگا دینے ہیں۔ پھر اس کے اوپر میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں میرے پیارے ویور، میں آپ کو اس کی ٹیچنگ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ جو مثلا پیلی لکڑ ہے اس کو ٹالی کے اندر کلر کیسے لایا جائے وہ بھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں۔ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ بتاؤں گا، تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر لی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے تھوڑی سی پالش لینی ہے۔ پالش کے اندر آپ نے براؤن سیانہ ڈالنا ہے، تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے، چٹکی بار، جتنا آپ کو مناسب ضرورت ہو۔ تو یہ تھوڑا سا ڈالا۔ اس کے بعد میں ڈالوں گا لال سیانہ، لال ٹالی۔ یہ کلر ڈالنے کے بعد اس کے بعد ڈالوں گا پیلا پھولا، جسے پیلا امبر بھی کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو 3-4 بار اس کا نام بتا چکا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ آپ اپنے گھر کا پرانا فرنیچر پالش بھی کریں تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ جی جناب، دیکھ لیں ماشاءاللہ میں نے ٹیچنگ مکمل کر لی۔ آپ نے اسی طرح سے پیلی لکڑ کے اوپر ٹیچنگ لگانی ہے۔ میری پیاری بہنیں، آپ خود گھر کے اندر پالش کر سکتی ہو، میرے پیارے بھائی آپ بھی کر سکتے ہو۔ دیکھ لیں اسی طرح آپ نے پالش کرنی ہے۔ دیکھ لیں جو پیلی لکڑ ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیچنگ کے ساتھ ایسے ہی گرین بنانے ہیں۔ گرین بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر جو سندرس ہوگی وہ بھی میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ سندرس اور چمک کیسے لگائی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ویور، یہ جو چمک ہے، یہ چمک کیسے بنائی جاتی ہے وہ بھی میں نے انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر مثلا اسی چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ سندرس اور چمک کیسے بنائی جاتے، تاکہ آپ کو ساری سمجھ آئے اور خود آپ بنا سکو۔ تو میرے پیارے ویور،
کافی دوست کہتے ہیں، میری پیاری بہنیں بھی کامنٹس کے اندر کہتی ہیں بھائی ہم گھر کے اندر پرانے فرنیچر کے اوپر چمک لگا سکتی ہیں؟ جی بالکل لگا سکتی ہیں، یہ تو بالکل آسان ہے۔ جی میرے پیارے ویور دیکھیں، اب میں نے تھوڑی سی سندرس لے لیے، آپ کے سامنے ہی چمک لگانے کا طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ سکے۔ تو آپ نے ایک گدی سندرس کی چمک کی لگانی ہے، جس جگہ پہ ایک گدی سندرس کی لگے دوبارہ اس جگہ پہ نہ لگے جب تک وہ خشک جگہ نہ ہو چکی ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سندرس آپ نے ایک ہاتھ لگا لینا ہے، جب وہ خشک ہو جائے دوبارہ آپ نے لگانا ہے ہاتھ، تو وہ خشک ہونے کے بعد آپ نے 320 والا ناٹن کا ریگمال لگانا ہے۔ میں آپ کو میرے پیارے دوستو اسی ویڈیو کے اندر سارا سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ میرے پیارے ویور، اگر آپ کو پالش بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو میں نے اسی چینل کے اوپر میرے پیارے ویور اپلوڈ ویڈیو کی ہوئی ہے، تو دیکھ لیں، میں نے 320 والا ناٹن کا ریگمال آپ کے سامنے آپ کو دکھایا۔ آپ نے اسی طرح سے میرے پیارے ویور آپ نے ریگمال اچھی طرح سے لگانا ہے، جو اس کا بور وغیرہ ہوگا، جو کچرا وغیرہ ہوگا وہ اتر جائے گا، اس کے اندر ملائمت آ جائے گی۔ پھر آپ نے ایک سندرس کا ہاتھ لگانا ہے، جتنے ہی آپ سندرس کے ہاتھ لگاؤ گے، جتنی ہی اس کی کٹائی کرو گے، اتنی ہی صفائی آئے گی اور شیشہ بن جائے گی۔ دیکھ لیں ماشاءاللہ، میں نے آپ کو ایک سیمپل کے طور پہ لائٹ کلر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنے گھر کے اندر خود آپ کر سکتے ہو، میری پیاری بہنیں آپ بھی خود کر سکتی ہو پالش۔ جی جناب، اس کے اوپر میں اب یہ سندرس سے لگانے کے بعد اس کے اوپر گولڈن کا ٹچ دوں گا، بہت ہی پیارا اور خوبصورت لگے گا۔ آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح سے گولڈن بھی لگا سکتے ہو سپرے کے ساتھ۔ تو دیکھیں، ریو کمپنی کا سپرے مثلا گولڈن کلر ہے سٹیل کا، بہت ہی اچھا اور اچھی اس کی کورنگ ہے۔ یہ ایکو کی کمپنی نے مجھے دیا ہے کہ آپ اسے انشاءاللہ سیمپل کے طور پہ استعمال کریں، اچھا لگے تو انشاءاللہ آپ نے مٹیریل منگوانا ہے۔ یہ ایکو کی کمپنی بہت ہی اچھی ہے میرے پیارے ویور، آپ ان سے مٹیریل منگوائیں، آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ اگر آپ نے اس کمپنی کا ایک بار مٹیریل یوز کر لیا ایکو کا، تو انشاءاللہ آپ دوبارہ لازمی یوز کرو گے۔ تو ایکو کی کمپنی نے مجھے ایک شالٹ بھی گفٹ کی ہے اور ایک کیپ بھی، دیکھیں میں نے کیپ کی بھی ہوئی ہے سر کے اوپر۔ تو ماشاءاللہ یہ میں گولڈن آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ میری پیاری بہنیں، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی پرانا فرنیچر ہے، آپ اس کے اوپر گولڈن لگانا چاہتے تو اسی طرح آپ نے ڈیکو پینٹ کا سپرے لینا ہے، ریو کمپنی کا۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے ایکو کی کمپنی نے دیا ہے گفٹ۔ دیکھیں اسی طرح آپ نے میرے پیارے ویور گولڈن لگا کے اپنے فرنیچر کو خوبصورت بنا سکتے ہو، نئی لک دے سکتے ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا۔ اس ویڈیو کی اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔